حیات الصحابہ ٹاپک فرائض اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلوایا، اور جب میں خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے زریر، تم کس وجہ سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے۔ پھر آپ نے مجھ پر ایک چادر ڈال دی، اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا اچھے اخلاق والا بہترین آدمی آ جائے تو تم اس کی عزت کرو، جیسے میں نے زریر کی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے زریر، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ بھلا یا برا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے ایسا ہی کہا۔ اس کے بعد جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایت دی کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بات تمہاری مان لیں تو پھر تم ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر تم ان کو عمدہ مال لینے سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے بیچ کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ حضرت حشیب جی جمیل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبدیشر کے ساتھ آپ کی خدمت میں 40 سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہاں جا کر عبدیشر نے پوچھا، آپ لوگوں میں محمد کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ہے عبدیشر۔ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں؟ اگر وہ حق ہوگا تو ہم آپ کی پیروی کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، انسانوں کے خون کی حفاظت کرو، نیک کاموں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو۔ عبدیشر نے کہا، آپ کی یہ تمام باتیں بہت اچھی ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں اسلام لانے کے لیے آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبدیشر ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم عبد خیر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرمایا۔ ہوشب جی جلیم کے خط کا جواب لکھ کر ان کے ہاتھ ہوشب کو بھیجا، جس پر حضرت ہوشب ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم عبد القیس کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید ہو قوم کو، کیونکہ تم لوگ خوشی سے مسلمان ہو کر آئے ہو، اس وجہ سے نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی ہے نہ آخرت میں پریشانی۔ اس جماعت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کافروں کا مشہور جنگجو قبیلہ پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے، اس لیے آپ ہمیں دین کی مختصر اور موٹی باتیں بتا دیں جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو ہمارے قبیلے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ان باتوں کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں۔ وہ 4 باتیں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور 5ویں بات یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دیا کرو۔ اور جن 4 چیزوں سے روکتا ہوں وہ کدو کے تنبے اور پیڑ کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتن، روغنی مرتبان، رال لگائے ہوئے برتن، یہ وہ برتن ہیں جن میں شراب اور نبیذ بنائی جاتی ہے۔ تیاصلی نے بھی اسی طرح روایت ذکر کی ہے کہ جس میں کچھ مضامین زیادہ ہیں، اور آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان کی دعوت دے دو۔ حضرت علقمہ بن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میری قوم کے 6 آدمی اور بھی تھے۔ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا، پھر ہم نے آپ سے بات چیت کی، آپ کو ہماری بات چیت پسند آئی، آپ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ 15 عادتیں ہمارے ایمان کی حقیقت اور نشانی ہیں۔ 5 عادتیں وہ ہیں جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا، 5 عادتیں وہ ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا، اور 5 عادتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور اب ہم ان پر باقی ہیں۔ ہاں اگر آپ ان میں سے منع کریں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جن کا میں نے تم کو حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر ایمان لے آئیں کہ بھلا و برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جن کا تم کو میرے قاصدوں نے حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض نماز قائم کریں، فرض زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، اگر ہم سفر کی طاقت رکھتے ہیں تو بیت اللہ کا حج کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جن کو تم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا سہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا، اور لڑائی کے موقع پر جمنا اور جوہر دکھانا، اور اللہ کی قضا و تقدیر پر راضی رہنا، اور دشمن پر جب مصیبت آئے تو اس سے خوش نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یہ لوگ تو بڑے سمجھدار اور سلیقے والے ہیں، ان عمدہ اور بہترین عادتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتے، یعنی ان کی یہ تمام عادتیں نبیوں والی ہیں۔ اور ہمیں دیکھ کر آپ مسکرائے، پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں 5 عادتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ اللہ جل شانہ تمہارے اندر خیر کی عادتیں پوری کر دے۔ پہلا، جو تمہیں کھانا نہیں ہے اسے جمع نہ رکھو، یعنی ضرورت سے زیادہ بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو۔ دوسرا، جس مکان میں رہنا نہیں اسے مت بناؤ، یعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ، ضرورت سے زیادہ نہ بناؤ۔ تیسرا، جس دنیا کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ چوتھا، جس اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے اس کے پاس جمع ہونا ہے، اس سے ڈرو۔ پانچواں، جس آخرت کے گھر میں تمہیں جانا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی فکر کرو۔ اسی حدیث کو ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت سوید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت سوید فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 7 آدمیوں کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے بات چیت کی تو آپ کو ہمارا بات چیت کا انداز اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز، لباس پسند آیا۔ آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا مومن ہیں۔ اس پر آپ مسکرانے لگے، فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت نشانی ہوا کرتی ہے، تمہاری اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت ہے اور کیا نشانی ہے؟ حضرت سوید فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا 15 عادتیں، ان میں سے 5 عادتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ ان میں سے 5 عادتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر عمل کریں۔ ان میں سے 5 عادتیں یہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کر لیا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ خراب سمجھیں گے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے پچھلی حدیث اور مضمون ذکر کیا، لیکن تقدیر پر ایمان لانے کے بجائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ذکر کیا، اور دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونے کے بجائے دشمن کے خوش ہونے کے وقت صبر کرنے کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی آدمی کو دعوت دینا جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ اس باب میں الادویہ قبیلے کے ایک آدمی کی حدیث گزر چکی ہے جس کو وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔
اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ان کے دادا نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، لات و عزا کا انکار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔